ایک دفعہ ایک بازار میں بہت ہجوم لگا ہوا تھا۔ تاجر اپنی چیزوں کو بیچنے میں مصروف تھے اور خریدار چیزیں خریدنے میں مصروف تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا ضعیف جو مجبوری اور لاچاری کی وجہ سے گدھا گاڑی پر چیزیں لاد کر اس بازار میں سے گزر رہا تھا۔ بازار میں سے گزرتے ہوئے اس کی گدھا گاڑی کا ایک پہیا ایک کھڈے میں گر گیا، جس کی وجہ سے گدھا گاڑی ایک سائیڈ پر الٹی ہو گئی اور اس کا کوئی بھاری سامان نیچے گر گیا۔ اس کا سامان ٹوٹنے سے تو بچ گیا، لیکن وہ بھاری سامان اس جگہ سے اٹھا کر اپنی گدھا گاڑی پر لاد نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ بوڑھا بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ لیکن غربت کی وجہ سے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کی وجہ سے وہ بیچارہ کام کر رہا تھا۔ بوڑھا بہت کوشش کرتا رہا کہ سامان کو اٹھا کر خود ہی گاڑی پر لاد دے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ پھر اس نے تاجر کو کہا، دوسرے کو کہا، بلکہ تیسرے کو بھی کہا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ بازار میں موجود خریدار بھی اس کا تماشا دیکھتے رہے، لیکن کسی میں ایسی جرأت نہ ہوئی کہ اس کا سامان اٹھا کر گدھا گاڑی پر لاد دے۔ یہ سب ماجرا چل رہا تھا کہ اتنے میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی مہنگے کپڑے پہنے ہوئے، خوب بناؤ سنگار کیے ہوئے اس بازار میں سے گزر رہی تھی۔ اس لڑکی نے جب اس بوڑھے کو دیکھا تو آ کر اس کی مدد کی اور اس کا سامان گاڑی پر لاد کر اس کو روانہ کر دیا، اور وہ بوڑھا آدمی اس کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ لڑکی جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پیر پھسلا اور اس کا جوتا اچھل کر سڑک کے بیچ میں گزرتے ہوئے گٹر کے ایک پائپ میں جا گرا۔ لڑکی تو اسی وقت اٹھ کر کھڑی ہوئی، لیکن اس کا جوتا اس گٹر میں تھا۔ لڑکی نے بازار میں آواز لگائی کہ کوئی ایسا نوجوان ہے جو میرا جوتا اس گٹر میں سے اٹھا کر مجھے دے دے۔ یہ سنتے ہی اس لڑکی کو دیکھ کر تمام تاجر اور بازار میں موجود لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس کے لیے کوشش کرنے لگے، حتیٰ کہ حالات جہاں تک پہنچے تھے کہ تاجر آپس میں لڑنے لگے۔ ایک کہنے لگا، تم سے نیچے نہیں اترا جائے گا، تو دوسرے نے کہا کہ تم اتنے موٹے ہو خود کو بھی نہیں سنبھل پاتے۔ تیسرے نے کہا، اس لڑکی نے مجھے کہا ہے کہ جوتا نکال کر دو، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ آخرکار ایک تاجر اس گٹر کے نیچے اتر گیا اور تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا جوتا نکال کر لایا اور صاف دھو کر اس لڑکی کے پیروں میں پہنا دیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ لڑکی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تم لوگوں کی مردانگی پر شرم آتی ہے، تم جیسے مردوں کو تو آنسو پر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ تم نے لڑکی کی صرف ایک آواز پر اپنے تمام کام اور کاروبار کو چھوڑ کر بھاگتے ہوئے آئے اور حتیٰ کہ گٹر میں اترنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ لیکن جب وہ بوڑھا تم کو مدد کے لیے پکار رہا تھا، لیکن کسی میں ایسی جرأت نہ ہوئی کہ تم اس کی مدد کرتے اور اس کا تھوڑا سا سامان اٹھا کر گدھا گاڑی پر لاد دیتے۔ تم نے ایک لڑکی کے لیے نہ ہی اپنے کپڑوں کو دیکھا اور نہ ہی اپنے کاروبار کو دیکھا، تم جوتا اٹھانے کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ لیکن اس آدمی کا صاف ستھرا سامان بھی تم نے اٹھا کر گاڑی پر لادنے کی جرأت نہیں کی۔ میں عورت ہو کر جہاں بھی کسی مجبور عورت کو میری مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو میں ضرور مدد کرتی ہوں، لیکن تم مرد ہو کر طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی کی مدد نہیں کرتے۔ ایسا انسان جو دنیا میں صرف اپنے لیے جیتا ہے تو اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ باتیں سن کر تمام تاجروں اور بازار میں موجود لوگوں کی نظریں شرم سے جھک گئیں اور وہ شرم کے مارے دکانوں میں چلے گئے۔ دوستوں، ہم زندگی کے ایک ایسے مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں ہمارے نفس کی حکومت ہے، کیونکہ اگر ایک لڑکی کوئی کام کہتی ہے تو ہمارا نفس اس کام کو کرنے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی جگہ کوئی بوڑھا یا بوڑھی عورت ہمیں کام کرنے کا کہتی ہے تو ہمارے جسم میں اتنی غیرت نہیں رہتی کہ اس کی تھوڑی سی مدد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا کرے۔